یہ 70 دن آپ نیب کے اس میں رہے، آپ کہہ رہے اس کے بعد آپ اڈیالہ چلے گئے، وہاں پر آپ سے کوئی سوالات یا آتے تھے؟ کیونکہ کل احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ان سے تو بالکل ہی تحقیق نہیں ہوتی تھی، آپ سے ہوتی تھی اڈیالہ جیل میں تحقیق؟ جی اڈیالہ جیل میں کوئی تحقیق نہیں ہوئی. میں تو کہہ رہا ہوں جب نیب کسٹڈی میں تھے تو نہیں ہوئی، تو اڈیالہ جیل میں کیا ہونی تھی. میں تو 4 مہینے جو شروع کے تھا میں تو سالٹری کنفائنمنٹ میں رہا، میں نے اس کی بھی کبھی شکایت نہیں کی. وہ تو جب احسن اقبال صاحب وہاں پر پہنچے تو کوئی شخص دوسرا نظر آیا، ورنہ میں تو 24 گھنٹے اکیلا رہتا تھا، تو میں نے تو کوئی شخص دیکھا نہیں. آج میں تو کہہ رہا ہوں آج بھی نیب نے تفتیش کرنی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ مکان نمبر 4 گلی نمبر 17 F72 اسلام آباد میں رہتا ہوں. کسی وقت تشریف لے آئے، اگر جو بات پوچھنی ہے پوچھ لیں، میں حاضر ہوں. مجھے اپنے دفتر بلا لیں، میں بالکل خوشی سے، چائے بھی ان کی اچھی ہوتی ہے، میں حاضر ہو جاؤں گا. اور پھر یہ پوائنٹ کب آیا؟ لیکن سوال پوچھنے کو نہیں ہے ان کے پاس. اور بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے مگر کسی کو بھی جو سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں ان کی چکی میں نہیں رکھا گیا، آپ کو رکھا گیا، اور وہ بھی غالباً شروع میں نہیں رکھا، بعد میں رکھا گیا. یہ کیا ایسا ہوا تھا؟ شہزاد صاحب یہ چھوٹی باتیں ہیں، یہ حکومت کی سوچ کی عکاسی ہے کہ جس حکومت کی سوچ اتنی گھٹیا ہو، جس وزیر اعظم کی سوچ اتنی گھٹیا ہو کہ وہ یہ پتہ کرتا رہے کہ فلانا آدمی جیل میں کیا کھا رہا ہے، کہاں رہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس حکومت نے کیا کرنا ہے اس ملک کے عوام کے لیے، وہ تو آپ کو نظر آ گیا ہے. تو یہ چھوٹی باتیں ہیں، میں اس میں نہیں پڑتا ہوں. جیل گزارنا میں جانتا ہوں، جیل میں نے گزار لی ہے. آپ نے پھر ڈالنا ہے پھر ڈال دیں، مجھے کوئی نہ خطرہ ہے نہ مجھے کوئی ڈر ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ہاتھ بھی صاف ہیں، ضمیر بھی مطمئن ہے. تکلیف ہوگی جیل میں ڈالنے والوں کو، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. مگر میں جو کابینہ یہ بحث کرتی رہے کہ فلانا آدمی ECL پر ہے یا نہیں ہے، جیل میں ہے یا نہیں ہے، اس نے پاکستان کے عوام کی مشکل کب حل کرنی ہے، اس نے چینی کا مسئلہ کب حل کرنا ہے، اس نے آٹے کا مسئلہ کب حل کرنا ہے، اس نے ملک کی معیشت کو کب حل کرنا ہے. یہ چھوٹی ذہنیت ہے جو آج پاکستان میں حکمران ہے. اچھا مگر آپ ظاہر پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، 7 مہینے آپ جیل میں رہے ہیں، عوام جاننا ضرور چاہتے ہیں کہ آپ جب گئے، آپ کو نیب کے ریمانڈ سے نکال کے جب اڈیالہ بھیجا گیا تو آپ کو شروع میں ہی جیل میں سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں رکھا گیا یا بعد میں آپ شفٹ ہوئے؟ یہ کیا اس کا سیکوینس کیا ہے ایونٹس کا؟ نہیں جی، مجھے 3 گھنٹے B کلاس میں رکھا گیا جہاں زرداری صاحب بھی تھے 3 گھنٹے کے لیے. اس کے بعد جو دوسری عام جیل ہوتی ہے وہاں بھیج دیا گیا، اور میں نے کوئی شکایت نہیں کی. جس سیل میں تھا اس میں پہلے سزائے موت کے قیدی رہتے تھے، ساتھ والے بھی جو چکیاں جنہیں کہتے ہیں، جو سیلز ہوتے ہیں اس کو چکی کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی عمر قید والے لوگ تھے، کوئی سزائے موت والے لوگ تھے. تو وہ لوگ تھے، مجھے یقین کریں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. مجھے افسوس ہے اس حکومت کی اور اس کے وزیر اعظم کی گھٹیا سوچ پر. اچھا ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا اب کہ آپ کا قانونی اور آئینی حق تھا ضمانت، آپ ضمانت نہیں لے رہے تھے. ساتھ میں یہ خبر بھی آئی کہ آپ نے مفتاح اسماعیل کو، شیخ عمران الحق کو یہ کہا ہے کہ بھائی آپ نے میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، ذاتی طور پر ریلیف لے لو. یہ کیا سچ بات ہے؟ دیکھیں یہ میرے کہنے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن میں نے یہ حقیقت ہے کہ جو بھی جن لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا تھا، اور الحمدللہ میں اپنے کام سے مطمئن ہوں، میں نے ان سب کو میسج بھیجا کہ اگر آپ کو نیب بلاتی ہے آپ بخوشی اپروور بن جائیں، میرے خلاف بیان دے دیں، اپنی جان بچائیں. کیونکہ یہ ایک ناانصافی کا نظام ہے، یہ انصاف کا نظام نہیں ہے. اور ہمارے اگر ہم آج ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو حدیث نبوی موجود ہے کہ جان بچانے کے لیے کوئی ناجائز گوشت بھی کھانا پڑے تو وہ بھی جائز ہے. تو میں نے کہا آپ بخوشی، میرے تو کوئی شکایت نہیں ہوگی، کوئی آپ سے گلہ نہیں ہوگا، کوئی دوستی میں فرق نہیں آئے گا. جو یہ نیب، کیونکہ نیب کرتی کیا ہے، نیب بلاتی ہے ایک شخص نے جو فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہوا، 35 سال کی سروس ہے، کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، کوئی اس کے بارے اس کی انٹیگریٹی میں ڈاؤٹ کبھی نہیں تھا. اس کو نیب کا 17 گریڈ کا افسر بلاتا ہے اور 2 کاغذ رکھتا ہے. ایک کاغذ ہوتا ہے یہ تمہارے اریسٹ وارنٹ ہے، یہ تمہاری اپروور سٹیٹمنٹ ہے، کون سی چاہیے. یہ چوائس دی جاتی ہے اس ملک کے ریٹائرڈ فیڈرل سیکرٹریز کو. تو آج کہتے ہیں کہ حکومت نہیں چلتی،
عوام مشکل میں ہے تو عوام مشکل میں ہوں گے جب آپ یہ حرکتیں کریں گے. جب حکومت پرسیکیوشن شروع کر دے, جب حکومت جیلی کیس بنانا شروع کر دے, جب حکومت کے اہلکار عدالت میں کھڑے ہو کر پرجری کریں, جھوٹ بولیں, وہ ملک چل سکتا ہے, ناانصافی کا نظام چل سکتا ہے. میں خود 10 مہینے وزیر اعظم رہا ہوں, ہم نے کبھی کسی شخص کے بارے میں کوئی بات کابینہ میں کیا پرائیویٹ کبھی گفتگو میں نہیں کی, فلانے کو اندر کیا جائے, فلانے کو باہر کیا جائے. ڈی جی ایف آئی اے نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, جو ریٹائر ہوئے بشیر میمن صاحب, کہ مجھے وزیر اعظم کے حکم تھے کہ فلانے کو پکڑ لو, فلانے کیس بناؤ, یہ کرو وہ کرو. تو جب ایسا نظام ہوگا تو یہ نہیں چل سکتا. تو میں حاضر ہوں. میں نے کہا, میں نے نیب کو کہا, میں نے عدالت میں کہا, نیب کا قانون کہتا ہے کہ 30 دن کے اندر ریفرنس مکمل کیا جائے گا, اس کی 30 دن میں عدالت میں ٹرائل ہوگی اور اس کا فیصلہ کیا جائے گا. میں نے کہا میں بالکل بیل کے لیے اپلائی نہیں کروں گا, میں انتظار کروں گا آپ ریفرنس فائل کریں اور میری ٹرائل کریں. آج 5 مہینے ہو گئے, ریفرنس ہی ہمیں نہیں ملا. یہ حقیقت ہے نیب کی. یہ میں واضح طور پہ کہتا ہوں, ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے جس نے آج ملک کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے, ملک میں گورننس کو ختم کر دیا ہے. اگر آپ اس ادارے کو ختم نہیں کریں گے, یہ اس ملک کی معیشت کو کھا جائے گا. صاحب, جب اگر مفتاح اسماعیل کو شیخ عمران کو کہا, آپ نے کہا کہ وعدہ معاف گواہ بن جاؤ, اور ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے آفیسرز کو بھی, کیا آپ کو بھی کوئی ایسی آفر ہوئی کہ اگر آپ نرمی لائیں اپنے موقف میں یا پھر اپنے بیانیے میں تبدیلی لے کر آئیں تو آپ کو بھی ریلیف مل سکتا ہے؟ آپ کو کوئی ایسی آفر؟ دیکھیں, مجھے یہ آفر کرنے کی ہمت نہیں ہے آفر کرنے والوں میں. وہ بھی جانتے ہیں کہ جواب کیا ہوگا, لیکن یہ ضروری بات ہے کہ مجھے پیغام دیے گئے دوسرے لوگوں کے ذریعے کہ آرام سے گھر بیٹھیں, کوئی تکلیف نہ فرمائیں. لیکن جو آدمی جس کو اس ملک کے عوام نے وزیر اعظم بنایا ہو, ایک جماعت نے وزیر اعظم بنایا ہو, اگر وہ آرام سے بیٹھ جائے تو پھر ملک کا نظام نہیں چلے گا. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں بات کروں کہ ملک میں آج خرابی کیا ہے, ملک کے نظام میں کیا خرابی ہے, ملک کی معیشت میں کیا خرابی ہے, ملک میں گورننس میں کیا خرابی ہے, اس ملک کے عوام کو تکلیف کیوں ہے. اگر میں بات نہیں کروں گا, جو وزیر اعظم رہا ہوں, تو کون کرے گا؟ میں اس کو اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں. صاحب, مگر آپ نے تو ذمہ داری, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں, تو آپ تو بولتے رہے, پھر جیل میں بھی رہے, پھر سزائے موت کی قیدیوں کی چکی میں بھی رہے, مگر جماعت آپ کی خاموش ہو گئی, اور درمیان میں خبریں آئیں کہ آپ جماعت کے کچھ فیصلوں سے خوش بھی نہیں ہیں, خواجہ آصف صاحب سے بھی شدید ناراض ہیں, بات بھی نہیں کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں, میری کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. جماعت جو فیصلے کرتی ہے, ہو سکتا ہے کچھ فیصلے مجھے پسند نہ ہوں, لیکن میں ان فیصلوں میں شریک ہوں. جب میری جماعت کوئی فیصلہ کر دیتی ہے, چاہے مجھے پسند ہو یا نہ ہو, میں اس فیصلے کا حصہ ہوں. میں اس فیصلے سے مستثنا اپنے آپ کو نہیں قرار دے سکتا. تو یہی نظام ہوتا ہے. یقیناً بہت سی باتیں ہیں جس میں میں خوش نہیں ہوں, لیکن یہ جب ایک مجموعی طور پر فیصلہ ہو گیا, جماعت کا موقف آ گیا, وہ میرا موقف بھی وہی ہے. تو یہ باتیں چلتی رہتی ہیں سیاست کے اندر, حکومت کے اندر بھی چلتی رہتی ہیں. کیا درمیان میں کوئی ناراضگی نہیں ہے. جماعت جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے. ہو سکتا ہے اس کی رفتار سے کچھ لوگ خوش نہ ہوں, کچھ خوش ہوں, لیکن انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنی جگہ پر کھڑی ہے. ایک ایم این اے آج تک نہیں ٹوٹا, ایک ایم پی اے آج تک نہیں ٹوٹا. یہ نئی روایت ہے کہ جب دباؤ ہو تو لوگ پارٹیاں چھوڑ کر بھاگا کرتے تھے. آج یہ پہلی اپوزیشن جماعت ہے, لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, آپ کو یقین نہیں آئے گا کتنے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی, ہم جماعت میں واپس شامل ہونا چاہتے ہیں, ہم غلط جماعت میں چلے گئے, ہم اب پاکستان مسلم لیگ نون میں آنا چاہتے ہیں.